بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ اب ہم اصل کتاب شروع کر رہے ہیں. کل الاصول التي يستمد بها في فهم البخاری، وہ اصول اور وہ ضوابط یا امام بخاری کے طریقے جن سے بخاری سمجھنے میں مدد لی جا سکتی ہے، وہ 15-16 اصول میں نے آپ سے مشہور کچھ بیان کر دیے. اب اصل کتاب شروع ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ترجمۃ الباب اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کس غرض کے لیے حضرت اقدس نے ترجمۃ الباب کو منعقد کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. باتیں بہت کہی گئی ہے لیکن سب سے بنیادی چیز ہے وہ اظہار و عظمت الوحی، وحی کی عظمت کو آپ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. یہ تفصیلات آ جائیں گے، لیکن اس وقت کہ حضرت یہ جو ترجمۃ الباب بدء الوحی کا قائم کر رہے ہیں تو اظہار و عظمت الوحی، وحی کی عظمت کو ظاہر کریں گے اور اسی کا یہ ہے کہ بیان ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ بدایت الوحی اور اسی کو بیان کر رہا ہے، ظہور وحی اور بدایت وحی کو، یہ بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ وجود وحی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ وحی کا منقطع ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ظہور اور اس کا اصل وجود. اس وقت بدا کا ترجمہ میں وجود سے کر رہا ہوں کہ وجود وحی کب سے یہ ہے کہ انقطاع کے بعد شروع ہو گیا اور اس کا وجود کب آیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ترجمۃ الباب کا مقصد ہے اظہار عظمت الوحی یا بدایت الوحی یا وحی کے اقسام کو بیان کرنا. یہاں کسی بھی مختلف قسم کے اقسام ہے تو وحی کے اقسام کو بیان کرنا ہے یا وجود وحی کو بیان کرنا ہے. یہ ہے مولانا ترجمۃ الباب کا مقصد. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لفظ کیف پر بات ہوگی، کانا پر بھی ہوگی، بدا پر بھی ہوگی، اور وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وقول اللہ عز وجل، ان سب پر یہ ہے کہ بات ہوگی. جہاں تک لفظ ہے بابن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ باب بوابن ہے، وا متحرک ما قول مفتوح الف سے داخل. باب کہتے دروازے کو، جیسے کہ محسوس ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی دروازے کو کھول کر کے پھر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور استفادہ کرتا ہے اور گھر کی چیزوں کا اس کو علم ہوتا ہے. تو اسی طرح کتابوں کے جو باب ہیں ان کو اس باب محسوس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. یہاں اس باب کے تحت جب آپ داخل ہو جائیں گے تو بہت سے مسائل کا آپ کو علم ہوگا. ہو گیا مولانا؟ ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہاں آپ دیکھیں بابن کیف کان بدء الوحی لفظ باب ہے. صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں کہ کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارت ہے، فلانا کتاب ہے، فلانا کتاب ہے. لفظ کتاب وہاں پر لا رہے ہیں، اور یہاں پر لفظ کتاب نہیں لایا بلکہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ باب استعمال کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے، بات سمجھو. پہلی بات تو آسان ہے کہ اصل کتاب جو شروع ہوتی ہے وہ کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ کتاب کا انہوں نے انتخاب کیا، اور یہ بطور تمہید کے ہے، اس لیے یہاں پر لفظ کتاب استعمال نہیں کیا. اصل کتاب
وہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے کتب ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب العلم ہے، یہ آپس میں اقسام اور قسیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے الکلمۃ اسم و فعل و حرف، تو کلمہ جو مقسم ہے اس کے تین قسم، اسم، فعل، حرف، یہ تین اقسام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قسیم ہوتے ہیں۔ لیکن کلمہ مقسم ہے، کلمہ کا کسی کے ساتھ ٹکر نہیں ہے، مقسم کا کوئی ٹکر نہیں ہے اپنے اقسام کے ساتھ۔ اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، لیکن یہ تینوں آپس میں اقسام اور قسیم ہے۔ تو اب سمجھو، یہ جتنے کتب ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب العلم ہے، اور فلانا کتاب فلانا کتاب، ان کے مضامین ایک دوسرے کی، یہ اقسام مختلف قسیم ہے ایک دوسرے کے۔ لیکن کتاب الوحی نہیں کہا کہ وحی کی حیثیت مقسم کی ہے، چونکہ وحی کتاب الایمان کی جو حدیثیں ہیں ان میں بھی وحی ہے، کتاب العلم میں بھی وحی ہے، کتاب الطہارت کے اندر بھی وحی ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر بھی وحی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وحی کی حیثیت کس کی ہے؟ مقسم کی حیثیت ہے، اور باقی سارے اقسام ہیں۔ یہاں لفظ کتاب اگر لاتا نا تو پھر آپس میں یہ بھی قسیم بن جاتا، یہ بھی ایک قسم، آپس میں ان کا تغایر ہو جاتا۔ تو ایک تو بات میں نے آپ سے عرض کر دی کہ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اس کی حیثیت بطور دیباچہ کے اور مقدمہ کی ہے، اس وجہ سے لفظ باب لایا، کتاب نہیں لایا۔ اور دوسری بات آپ سے عرض کی کہ اگر کتاب کا لفظ لاتا تو جیسے کہ وہ کتب اور ان کے مندرجہ، ان کے ماتحت جو مسائل ہے، احادیث ہے، وہ ایک دوسرے کے قسیم ہے، یہ بھی ان کا قسیم ہوتا، حالانکہ یہ قسیم نہیں ہے، یہ وحی ہے، پوری بخاری وحی ہے، کتاب الایمان کی حدیثیں بھی وحی ہے، کتاب الطہارت کی بھی وحی ہے، کتاب العلم کی بھی وحی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کی حیثیت مقسم کی ہے، اس لیے ان کو قسیم نہیں بنایا بلکہ اس کو مقسم ہونے رہ دیا کہ یہ مقسم ہے۔ ہاں ہاں ہو گیا مولانا۔ بابن، اس کو اس وقت اسی طریقہ پر یہ ہے کہ پڑھ لو آپ، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ کیف یہ تاتی للسوال عن حال الشخص، کسی کی حالت کے بارے میں سوال کرنا، حالت کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، یا للسوال عن الزمان، للسوال عن المکان، للانکار وللتعجب ولاظہار العظمت، یہ کیف کے معنی آتے ہیں۔ للسوال عن حال الشخص، جیسے کہ کیف حال کو یا شیخ لگے نے میخس، آیا سمجھے؟ للسوال عن حال الشخص، کسی کی حالت اور اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا، اور للسوال عن الزمان، کیف اليوم، آج کا دن کیسے گزر رہا ہے۔ للسوال عن المکان، کیف الکراتشی، کراتشی کا کیا حال ہے، آگ جل رہی ہے اور کیا ہے، سمجھے؟ للانکار، یہ کس طرح، یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، سمجھتا ہے؟ انکار کے لیے بھی آتا ہے اور تعجب کے لیے بھی آتا ہے اور اظہار عظمت کے لیے بھی آتا ہے۔ بولو اظہار، افلم ينظروا الى السماء، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے، پیتا بھی زیادہ ہے تو گلا بیٹھ جاتا ہے، مفت کے دبا دبا کر 4 5 گلاس جوس کے مل جاتے، برف سے بھرے ہوئے شربت، تو شیخ الاسلام کا گلا بھی بیٹھ گیا۔ اپنے پیسے سے ہم پیتے تو ٹھیک نہیں، وہ اپنے پیسے سے تو نہیں، دوسرے لوگ لاتے ہیں تو گلا بیٹھ گیا، نہ قرآن پڑھ سکے نہ صحیح سبق پڑھا۔ اب دعا کرو اللہ مجھے پرہیز کی کم از کم توفیق تو دے دے، سمجھے؟ یہ اس طریقے پر گرمی میں آدمی دبا دبا کر کے کھاتے پیتے پورا بدن اللہ آپ کا دانہ دانہ ہو گیا، اس لیے کہ 2 کلو 3 کلو آم کے دبا کر کے، ایسے میں یہ جو تھا آپ کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ جو شاعر تھا وہ راغب تھا، پتہ نہیں کیا تھا، ہاں نہیں رحمان بابا تو آپ کا پٹھان ہے، سمجھے بھی جان، راغب تھا ایسے کوئی نام تھا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آم کا بڑا شوقین تھا، تو گدھے نے آ کر کے آم کو منہ لگایا، نہیں کھایا اس کو۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو
گدھے آم نہیں کھاتے، تم لوگ کھاتے ہو، آم اچھی چیز نہیں ہے۔ تو شاعر نے کہا ہاں جی ہاں، گدھے نہیں کھاتے، انسان ہی کھاتے، تم بھی گدھے نہیں کھاتے ہو، سمجھے؟ اچھی بات ہے نا، گدھے نہیں کھاتے، کیوں کھاتے؟ انسان کھاتے، معلوم ہوتا کہ تو ہے گدھا، سمجھے؟ خیر، کیف آتا ہے للسوال عن حال الشخص اور للسوال عن المکان وللزمان وللانکار وللتعجب ولاظہار العظمت، اور قرآن میں باقی معنی تو بالکل واضح ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها، یہاں کیف اظہار عظمت کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا مسئلہ کیفہ کا۔ حضرت مولانا کانا صاحب ہے، وہ بتاتا ہے کہ میری خبر میرے اسم کے لیے زمان ماضی سے ثابت ہے، اب ہمیشہ کے لیے ہے یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کٹ گیا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے تو کانا دائمی ہے، اور خبر اگر کٹ گئی ہے تو کانا منقطع ہے، پھر کانا کیا ہے؟ منقطع ہوگا، سمجھتے ہیں؟ میری خبر میرے اسم کے لیے وہ ازل سے زمان ماضی سے ثابت ہے، لیکن تھا ہے رہے گا، تھا ہے رہے گا، تو پھر کانا منقطع ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ ازل سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جب یہ کیمرہ پیدا ہو گیا، یہ گھڑی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کو اس کا علم ہو گیا، جیسے فلاسفہ کہتے، ایسا نہیں، ابتدا ہی سے اللہ کو علم ہے۔ منظور پیدا ہو گیا، معلوم پیدا ہو گیا، معلوم کے پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ عالم بن گیا، معلوم کے وجود میں آنے کے بعد پھر اللہ کو علم، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے سے عالم تھا، ہے، رہے گا، یہ کانا دائمہ ہے، یہ کانا کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کی صفات پر ہوتا، اور ایک کانا منقطع ہوتا ہے۔ کانا زید قائما، پچھلے دن کھڑا تھا، 24 گھنٹہ تھوڑی کھڑا رہے گا، بیوی بچوں کے ساتھ سونا بھی تو ہے نا۔ کانا زید قائما، سمجھتا؟ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، سمجھتا ہے؟ کانا بمعنی حال کے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بولو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ حال کے معنی میں، سمجھتا ہے؟ اور کانا بمعنی سارا، اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوگا، جب سارا کے معنی میں ہوگا۔ الا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین، الا ابلیس واستکبر، الا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین، اے سارا من الکافرین، جب کانا سارا کے معنی میں ہوگا تو اس طرح۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اب آ جاؤ مولانا، بدء الوحی، وحی کی ابتدا، دوسرا یہی زیادہ، چونکہ آگے کتابوں میں بدء الاذان، بدء الحیض، بولو بدء الاذان، بدء الحیض، ان کی ابتدائی تاریخیں بیان کرتا، یہاں بھی لفظ بدء ہوگا۔ اور بعض نسخوں میں کیف کان بدو الوحی، بدو الوحی، وحی کا ظہور، وحی کا فیصلہ میرے نبی کے لیے پہلے سے تھا، نبوت کا فیصلہ پہلے سے تھا وحی کا، لیکن ظہور وحی 40 سال کے بعد ہوا۔ ظہور وحی کیا بھائی؟ 40 سال کے بعد ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے مولانا مسئلہ الوحی۔ وحی کے لغوی معنی 7 آتے ہیں، 7 معنی وحی کے۔ وحی لغتاً الوحی بمعنی الاشارت، اشارہ کے معنی میں، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، اے اشارہ الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح شام نماز پڑھو، میرے ساتھ گفتگو نہیں کرو۔ اللہ نے مجھ پر پابندی لگائی، میں 3 دن تک کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، تکلم کا معنی گفتگو نہیں کریں گے، نہیں بلکہ کر بھی نہیں سکیں گے، سمجھتا ہے؟ فأوحى إليهم أن سبحوا، اے اشارہ الیہم، جب گفتگو پر پابندی لگی تو گفتگو نہیں کریں گے، تو اوحا کا معنی اشارہ، اب اشارہ ہو گیا، سمجھتا؟ اور وحی بمعنی الالقاء، دل میں ڈالنا، وحی بمعنی الالقاء، دل میں ڈالنا۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، اے القینا فی قلبها، اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی۔
وہی بمعنی امر کے، امر حکم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، ہم نے حواریین کو، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو حکم دیا کہ مجھ پر، میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ یعنی اِذْ أَمَرْتُ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، وہی بمعنی امر کے، وہی بمعنی الہام اور وجدانی کیفیت، تسخیر الوجدان، اس کے وجدان میں اس بات کو ڈالا، بس اس کا ذوق بن گیا وجدان میں یہی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو وہی بھیجی، اس کے کیا ہے، اس کا وجدان ہم نے بنایا ہے، سمجھے، اس کو مسخر کر دیا ہے۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اے سخرنا، وہی بمعنی یہاں تسخیر کے اور وجدان میں وجدانی کیفیت کو بدلنا۔ وہی کا پانچواں معنی مقرر کرنا، مقرر کرنا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، ہر آسمان میں ہم نے اس کی ذمہ داری کو مقرر کر دی، کیا کیا ہوگا اس میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا قَرَّرَ وَعَيَّنَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَ السَّمَاءِ، وہی بمعنی وسوسہ کے، وہی بمعنی وسوسہ کے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ أي لَيُوَسْوِسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لَيُوَسْوِسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سمجھتے ہیں؟ ساتواں معنی وہی کا خسر پسر کرنا، آہستہ سے، سمجھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، سمجھے، ہاں، خسر پسر کرتے، سمجھتے ہیں، ایسے آپس میں خسر پسر کرتے، اڑے ہو گیا۔ یہ 7 معنی مشہور ہے وہی کے جو قرآن میں استعمال ہے، قرآن و حدیث میں۔ وہی کا اصطلاح شرع کے اندر وہی کا معنی الوحی الہام اللہ سبحانہ و تعالی، الہام اللہ سبحانہ و تعالی انبیاءہ الشیء یا بالشیء، اما بکتابت او بارسال رسول او منام او الہام، سمجھے۔ الہام اللہ تعالی یا القاء اللہ تعالی الی انبیائہ الشیء، اللہ نبی کی طرف وہی بھیجے، اور وہی کی کئی صورتیں ہیں، وہ کیا ہیں، اما بکتابت یا کتابت میں لکھ کر کے اس کے پاس بھیجا، مکتوب چیز نبی کو مل گئی، یہ بھی وہی ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تورات تختوں پر لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، لکھی ہوئی مکتوب شکل میں تھی، یہاں کی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر الہام اللہ تعالی الی انبیائہ، القاء اللہ تعالی الشیء الی انبیائہ، اما بکتابت او بارسال رسول یا فرشتے کو بھیجیں، او الہام یا دل میں ڈال دیں، او منام یا خواب کے اندر آ جائے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ وہی ہے، قطعی ہے نبی کے خواب، کراچی والوں کے خواب نہیں ہے، سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایک دوست ہے جو دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات ہے، اور وہ حضرت کے بڑے معتقد ہے، ان کے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ فلاں کو بتا دو، فلاں کو بتا دو، فلاں کو بتا دیں کہ وہ معارفی مثنوی پڑھا کریں۔ بخاری کا میرا نبی نہیں بتا رہا ہے، قرآن کا نہیں بتا رہا ہے، سمجھے بھائی جان، کراچی کی اردو کا حکم دے رہا ہے، سمجھے بھی؟ ہندوستان والوں کی اردو پڑھا کرو،
ایک ایک جملہ پر ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گے، سمجھے؟ ایک ایک لفظ پر. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. میں نہیں کہتا الف لام ایک حرف ہے، 3 حرف ہے. الف حرف و لام حرف و میم حرف، 30 نیکیاں ملے. اور اردو میں 40 نیکیاں، الف کے الگ، را کے الگ، دال کے الگ، واو کے الگ، 40 نیکیاں اردو. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو ہمارے خواب بھی تو ایسے الٹے ہی ہوتے، اور کیا ہوتے. آیا الہام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء، سمجھے؟ اما بکتابت او بارسال رسول او الہام او منام. ہاں اب آ جاؤ اس کے بعد مولانا. ما الفرق بین الالہام و بین الوحی. سمجھے مسئلہ آ گیا. چونکہ الوحی خاص بالمخصوص بالانبیاء بخلاف الالہام فانه اعم مطلقا. الہام اعم ہے، نبی کے لیے بھی الہام آتا ہے، سمجھ رہی میں یقین، اور بزرگوں کے لیے. وہی صرف خاص ہے. وہی شرعی جب ہو، جس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، وہی شرعی، وہ مخصوص بالانبیاء ہے، انبیاء کے ساتھ خاص ہے. مسئلہ آ گیا. اب اس کے بعد جب الہام عام ہے، اولیاء اللہ کو بھی الہام ہوتا ہے اور انبیاء کو بھی الہام ہوتا ہے، تو ما الفرق بین الہام الاولیاء و بین الہام الانبیاء. آئے سمجھ؟ الہام جب عام مطلق ہے، انبیاء کو بھی الہام ہوتا ہے اور بزرگوں کو بھی ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ نبی کے الہام میں شیطانی وسوسہ کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، اور بزرگ کے الہام میں اس کا ہے، احتمال ہے. بولو بزرگ کی کیا ہے؟ اس کے الہام میں شیطانی وسوسہ کا یہ بہت الہام ہوتا ہے. سمجھے؟ قادیانیوں کے الہام ہوتا ہے، دوسروں کے الہام ہوتا ہے، بہت الہام ہوتا ہے. سمجھے؟ قادیانی کے الہامات اگر بیان کرے آدمی، انگریز کتے بھی اگر ان کو اللہ زبان دے دے، خنزیر بھی پناہ مانگے کہ اس بغیرت کو کیسے الہام ہوتے. سمجھے؟ لیکن اس خنزیر کے پیچھے بھی خنزیر لگے ہوئی. تو الہام الانبیاء میں وسوسہ شیطانی کا شائبہ نہیں ہوتا، برخلاف الہام اولیاء میں. بھائی ولی ہو، اس میں شیطانی وسوسہ کا احتمال ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام نبی، انبیاء کا جو الہام ہے وہ بالکل واضح روشن برہان ہے، برخلاف بزرگوں کے الہام کے وہ ایک وجدانی کیفیت، بس ایک عام کیفیت ہے، اس میں وہ روشنی نہیں ہوتی. تیسرا فرق یہ ہے الہام النبی حجت للامت علی الامت. امت کے لیے، خلق خدا کے لیے نبی کا الہام حجت ہے، وہ وہی ہے. الہام میں کہہ رہا ہوں اس کو، برخلاف بزرگوں کے الہام کے کہ وہ کوئی حجت نہیں ہے. چنانچہ ہم لوگ تو نوشکے میں، نوشکے والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. نوشکے والا، ہاں نوشکے والا. سمجھے؟ نوشکے میں شرائط موجود نہیں ہے، مل کے علاقے میں. اب اس کو سمجھ میں آ گیا. سمجھے کیا ہے؟ نوشکے میں جمعے کے شرائط نہیں ہے ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، لیکن کئی دفعہ نبی کو میں نے خواب میں دیکھا، الہام ہو گیا کہ یہاں پڑھو جمعہ. ابھی آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا سمجھ میں؟ آپ کے سمجھ میں نہیں ہے؟ آ گیا نا؟ ہاں سمجھا کرو. یہ واقعتاً میں کہہ رہا، سمجھے؟ لہذا جمعہ انہوں نے شروع کر دی. سمجھے؟ 40-50 بکرے ذبح کر دی، اونٹ الگ ذبح کر دی، گائیں الگ ذبح کر دی. مجھے یہاں سے بلایا، ادھر علماء نے مجھے اللہ آپ خبر ٹیلیفون پہ ٹیلیفون کرنا شروع کیا کہ شرم کرو، آپ کیسے جا کر کے جمعہ وہاں شروع کر رہے؟ ابو حنیفہ کی قبر پہ لات مار رہے، ادھر تو جمعے کی شرائط ہی نہیں ہے. مجھے اس کا علم نہیں تھا. جب میں پہنچا خلق خدا تھی. 40-50 بکرے ذبح ہو گئے، گائیں الگ ذبح ہو گئے، اونٹ الگ ذبح ہو گئے. سمجھے؟ اور حضرت اقدس شیخ الاسلام یہاں سے جہاز میں گئے. سمجھے؟ جب جہاز میں گئے اور وہاں سے 4x4 گاڑیاں، ویگو گاڑیاں آ گئی، تو جمعہ ہو تب بھی ہوگی، نہ ہو تب بھی ہوگی. بولو، جب اس قسم کی گاڑی آ جائے آدمی کے لیے پھر کیا ہے؟
پھر کون سا ماں کا لال ہے جو کہتا ہے جمعہ نہیں ہوگی؟ جمعہ ہے تب بھی ہے، نہ ہو تب بھی ہوگی. آئے سمجھ؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کینیڈا جو مولوی کینیڈا جاتے ہیں، یا مجھے بھی خوب پیشکش، رات کو بھی مجھے فون آ گیا کہ آپ کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں، سمجھے؟ تو بھیجتے بعض لوگ معتقد ہے ہمارے، لیکن کینیڈا جو مولوی جاتا ہے وہ قادیانی کو کبھی لعنت نہیں کرے گا. تم لعنت کرواؤ، عام لعنت، جیسے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر اس کی قبر پہ پیشاب کرتا ہوں خنزیر کے، سمجھ؟ یہ میرے ایمان کا ایک حصہ ہے. تم اس طرح کسی مولوی سے یہ اس طرح اعلان کراؤ جو 1.5 کروڑ 2 کروڑ بیک وقت اس میں جائے، یہ مجھ سے انعام لے لو. میں غریب آدمی، میں اپنی توفیق کے مطابق انعام دوں گا نا. میں ملک ریاض تھوڑی ہوں کہ جو سونے کا تمغہ آپ کو دے دوں. میں اپنے گنجائش کے مطابق. لیکن یہ کرو کہ جو کینیڈا میں جن کے بیانات ہوتے ہیں، جن کے ٹکٹ آتے ہیں، وہ قادیان، چونکہ مرکز ہے، مرکز ہے قادیان کی. ابھی 38 ارب ڈالر جو ملے جس میں انتخابات میں صرف ہو گئے، اور ابھی پاکستان جا کر کے روپے کے لیے لوگ روٹی کے لیے بھیک مانگیں گے، 2 سال کے اندر مفلوج ہوں گے. پھر ان کو کہا جائے گا، اس لیے کہ کاد الفقر یکون کفرا، جب مجبوری میں پھر آدمی کفر پر بھی تیار ہوگا. اب کہا جائے گا کہ قادیانی کافر ہے یا مسلمان ہے. کافر ہے تو اسی طرح بھوک سے مرو، ملک تمہارا جا رہا دوسروں کا قرض. اور اگر کہہ دو مسلمان ہے، واپس اس بات کو واپس لے لو، تو ہم سارا قرضہ دیں گے. وہ قرضہ پورا پاکستان بیک وقت اوپر آئے گا، سمجھے؟ اور کچھ مولوی کہیں گے کہ جی نہیں کافر ہے، ان کو چن کر کے ماریں گے، ٹک 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 ٹک. آئے سمجھ؟ وہ چل نہیں سکیں گے. یہ جی کہ ملک کی ترقی کے راستے میں یہ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. آئے سمجھ؟ پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ الہام الولی میں شیطانی وسوسہ نبی کے اس میں نہیں ہے، الہام میں نہیں. دوسرا مسئلہ، نبی کا الہام روشن اور برہان، اور ولی کے اس میں یہ کیفیت نہیں ہے. اور تیسرا، نبی کا الہام وہ حجت شرعیہ ہے، بزرگوں کا نہیں ہے. محدثین کے ہاں اختلاف ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ اس میں مجھے الہام ہو گیا، ایک محدث کہتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے الہام ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. محدثین کہتے ہیں تمہارے الہام کو ٹھوکر مارتے، تم اپنے تک محدود رکھو. ہم رجال سے بحث کریں گے اپنی حدیث سے، الہام کو تمہارے نہیں. واہ واہ. آپ کو مسئلہ بزرگ کیا کہتے ہیں سمجھے؟ یہاں ہمارے بہت سے کراچی میں بھی الہام ہوتا ہے. ایک دن ایک نے کہا مجھے الہام ہوتا ہے. میں نے کہا الہام الخیر ہوتا ہے یا الہام الشر ہوتا ہے؟ سمجھے؟ کہتے الہام الخیر ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن سے بڑا خیر دنیا میں ہے؟ تم لوگ بھی بیوقوف ہو. قرآن سے بڑا خیر کائنات میں ہے؟ سمجھے؟ وہ لوگوں کو خیر بناتا ہے تو خیر خود کیسے خیر نہیں ہوگا؟ قرآن سے بڑا خیر ہے؟ تو میں نے کہا سب سے بڑا خیر قرآن ہے. تم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مجھے سناؤ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہی ہے؟ بہت مشکل رکوع ہے نا. میں نے کہا سناؤ. تمہیں الہام تو ہوتا ہے نا، تو الہام الخیر ہوگا. اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ قرآن. اور بخاری سامنے رکھتا ہوں، تم مسئلہ حل کرو. اس حدیث کا مقصد بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ. کرے گا کوئی؟ سارے جھوٹ ہیں مول صاحب. سمجھے؟ الہام ہوتا ہے آپ کو، بتاؤ کہ تیرے پیٹ میں کتنے کلو ٹٹی ہے. بالکل کمی بیشی اس میں نہیں ہونی چاہیے. سمجھے؟ انطلقوا حتی تاتوا بها حتی تاتوا روضۃ خاخ فإن بها زعینۃ. ہے قربان جاؤ محمد تم پہ. سبحان اللہ. سمجھے؟ پھر کہتے کہ اللہ آپ کا فجعلت کیا ہے؟ فجعلت خیلنا تعادل بنا، ہماری یہ کہ گھوڑے میں لے کر کے گئے اور فادرکنھا تسیر حیث ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ ہمیں مل گئی جس جگہ محمد نے فرمایا تھا. سمجھتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. الہام وہی ہو تو ایسے ہو، جادو وہی جو سر پہ چڑھ کر کے بولے. سمجھتا ہے؟ ہو گیا مولانا. تو تیسرا مسئلہ حجت شرعیہ نہیں ہے. الہام سے کوئی روایت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس طرح کیا ہے، کچھ اور بزرگوں نے، اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، نہیں ہوگا. محدث اپنے اصول اور ضوابط کا پابند ہے، آپ کے اس الہام کا نہیں ہے. ایک ضعیف روایت لے کر کے آپ کہتے ہیں مجھے الہام ہو گیا، نبی نے مجھے بتایا. تائید کے درجے میں اگر دیگر دلائل ہوں تو پھر تائید کے درجے میں ہوگا، ورنہ نہیں. اس پر بنیاد رکھیں، آپ کے الہام پر نہیں ہوگا. یہ جھوٹ کا دروازہ تاکہ نہ کھلے. چوتھا فرق سمجھو، الہام نبی اور الہام غیر نبی میں.
الہام نبی میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، الہام غیر نبی میں فرشتہ نہیں ہوتا۔ قالہ الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں، سمجھے، محی الدین ابن عربی، ابن العربی مالکی وہ الگ ہے، محی الدین ابن عربی، حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے ہمارے پاس آتا ہے، لیکن اتنا سا فرق کرو کہ جس وقت بزرگ کو الہام ہو اس وقت فرشتہ نظر نہیں آتا، باقی عام حالات کے اندر فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ فرشتے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی اس کو دیکھے، غیر نبی بھی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتی ہے، سمجھتا ہے کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بولو، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اما ہاجرہ نے بھی فرشتے کو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی نہیں ماری، فرشتے نے آ کر کے یہاں پر ایڑی مار دی جہاں سے زمزم نکلا، اما نے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتوں کو غیر نبی نے، صحابہ نے بھی دیکھا، تو اولیاء اللہ فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ ابن عربی کہتے کہ ہم دیکھتے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بخاری، پہلے میری رائے بھی وہی تھی، میں زور لگا، لیکن یہ کہ بخاری جلد اول میں روایتیں ہیں کہ صحابہ نے دیکھا ہے، حضرت عمر وغیرہ ان کے بارے میں، اللہ جس کو فرشتے دکھا دے دکھا دے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4-5 فرق ہے بین الہام النبی و بین الہام غیر ہی۔ ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اقسام الوحی، اس کے بعد وحی کی اقسام تقریباً 46 تک لوگوں نے پہنچایا ہے، لیکن ان میں سے 7 زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشہور ہے، 7 قسم وحی کے مشہور ہے۔ اقسام الوحی، وحی کے اقسام، ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے اپنے اصلی شکل میں آ جائیں، فرشتے اپنے اصلی شکل میں آ جائیں۔ ایک تو انسان کی شکل میں آتا تھا، دہیۃ الکلبی کے یا کسی عرابی کی شکل میں، فرشتہ اپنے اصلی شکل میں آ جائیں نبی کے پاس اور کوئی پیغام لے کر کے آ جائے، یا رویا صالحہ، رویا صادقہ، نبی کے خواب اس کو نظر آ جائے، وہ بھی وحی کی قسم ہے اور قطعی ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ، اسی بخاری میں بالکل اسی صفحہ میں۔ سمجھے؟ ہاں ملنگو، فرشتے اپنی اصلی شکل میں آ جائیں، فرشتے اپنے اصلی شکل میں آ جائیں، یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، رویا صالحہ ہو، یا نفس فی الروع، دل کے اندر بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے، نفس فی الروع سا کے ساتھ ہے، نفس فی الروع و فی القلب، دل میں ڈال دے۔ چوتھی صورت ہے سلسلۃ الجرس، جیسے کہ یہاں پر آئے گا، گھنٹی کی جھنکار کی طرف۔ پرانے یہ جو ٹیلی فون ہوتے تھے، پین پین، اگر آپ کان لگائیں گے پین پین پین، میں پوری بات سمجھتا ہوں میرے کان سے لگی، لیکن آپ اب موبائل میں بالکل بات صاف ہے۔ موبائل جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، آپ اسے آپ قریب کان کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں سنائی دے گا، لیکن اس میں ٹیلی فون میں نہیں ہوتا تھا، وہ پی ٹی سی ایل کے پرانے ٹیلی فون، ایسے اگر آپ قریب کان کرتے یوں 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 یوں، ایسے جیسے کہ زنجیر کو کھینچو کسی پتھر پر، اس طرح بات، لیکن جو کان سے لگاتا ہے وہ سنتا ہے، وہ پوری بات سمجھتا ہے۔ دوسروں کے لیے ایسے گویا کہ ایک زنجیر کھینچ رہی ہے، زنجیر کھینچ رہی ہے کس پر؟ ایک پتھر پر۔ تو اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ نبی اس وحی کو سمجھتا ہے، قریب والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ ٹیلی فون کسی نے کان سے لگا۔ یا فرشتے انسانی شکل میں آ جائیں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، 5ویں صورت عرض کر رہا ہوں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تمثل تفاعل ہے بتکلف، انسانی شکل میں بن کر کے۔ فرشتے کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر کے، یہ انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ چھٹی صورت ہے کہ بغیر فرشتے کے اللہ کسی سے گفتگو کرے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بغیر فرشتے۔
7ویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو عرش پہ بلائے اور اس کو آمنے سامنے حکم دے دے. ہے سبحان اللہ. عرش پہ بلائے اور آمنے سامنے اس کو حکم دے دے. جیسے کہ 50 نمازوں کے پھر ہو گئے 5 ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا یہ آپس میں مذاکرات کرتے رہتے. 50 نمازیں. بھٹو مرحوم کو اللہ مغفرت کرے، مرحوم فرماتے کہ اللہ ہمارے نبی پر رحم کرے، ہمارے نبی نے 50 نمازوں کو کیوں 5 پہ کیوں کیا؟ کاش کی ان کو 50 ہی رہنے دیتے. مفتی محمود ہمیشہ 24 گھنٹہ نماز پڑھتا، میری جان چھوٹ جاتی. کیا اتنے مفتی محمود نے مجھے کیا کر دیا، پریشان کر دیا، سمجھے. لیکن اللہ مغفرت فرمائے بھٹو مرحوم کی. قادیانیوں کو کافر قرار دیا، بڑا احسان کیا امت مسلمہ پر، اور اللہ پاک اس کی نغزشوں کو اس ایک عمل سے اللہ قبول فرمائیں گے، ان کی نغزشوں سے درگزر کریں گے. بہت بڑی. اگر وہ دستخط نہ کرتے، ذہین اتنا تھا کہ دستخط کر لیا اور باہر نکلا تو بہت پریشان تھا. کسی نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ قادیانیوں کے مرتد ہونے پر دستخط میں نے نہیں کیے، سمجھے. قادیانیوں کے مرتد ہونے پر دستخط نہیں کیے، اپنی موت پہ میں نے دستخط کی. چنانچہ ضیاء الحق نے، ضیاء الحق تھا بھی قادیانی، اگرچہ دارالعلوم والوں کا مرشد تھا. ہمارے حضرت فرماتے تھے علماء جی کہ اندھا ہیں، ان کی نظر اچھی کون تو خدا جو قسمہ تو مکھے خدا جو قسمہ مجھے یقین ہے تو 100% قادیانی ہے. حضرت عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ. اس لیے حضرت نے کتاب لکھوائی اس کے خلاف عربی میں، کشف الغطاء عن داہیۃ دہیا. بولو کشف الغطاء عن داہیۃ دہیا، جس میں حضرت نے 70 سے زائد دلیلیں اور پورے ثبوت پیش کیے کہ یہ پکا قادیانی، اور قادیانی اپنے ارتداد کو، مرتد ہونے کو کبھی ظاہر نہیں کرتا. کشف الغطاء عن داہیۃ دہیا، سمجھے. حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس کو بات تو کرا دو، دیکھو میں کیسے اس کو پکڑتا ہوں. مباہلہ کے لیے میں تیار ہوں. ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب تو وہ مولانا فضل الرحمن کو بھی مباہلہ کا چیلنج دیتا ہے. قاری حنیف کو سنا ہے کل سے سنے قاری حنیف کو چیلنج دیا ہے. کہا کہ یہ جو وفاق کا نصاب ہے یہ بالکل بیکار ہے، میرے ساتھ مباہلہ کرو، سمجھے. مباہلہ تو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا. اتنے تو پتہ ہے کہ وفاق والے سارے اس کے ہاں مرتد ہیں. پہلی بات اتنا سمجھ میں آتا ہے، مباہلہ کے چیلنج دیتا ہے، سمجھے. اچھی بات ہے. ہمارا تو بلوچ ہے، ہم تو چیلنج کو قبول بھی نہیں کہ ہم تو کہتے دے دے، سمجھے بھائی جان. ہمارا تو بلوچ آدمی ہے، تو بلوچ جب جوش میں آتا ہے نا تو پھر وہ کیا ہے، کاش کہ جبریل اگر انسانی شکل میں آتا اس کو بھی یہ مباہلہ کا چیلنج دیتا. آ جائے جبریل علیہ السلام. جیسے ہمارے مولوی کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو کہتے کہ یہ کیا ہے، ایجنسی کا ہے. تو جبریل علیہ السلام اگر اس زمانے میں وہی لے کر کے آتا کسی کے پاس بفرض المحال خدا نخواستہ، تو لوگ کہتے یہ بھی ایجنسیوں کا شکار ہے، سمجھے. مولوی اس کو بھی معاف نہ کرتا، کہتے یہ بھی امریکہ کی سازش ہے، یہ ایجنسی کا ہے. اڑے مولانا سمجھ میں آیا نہیں ہے. یہ 7 قسمیں ہو گئے. بعض لوگوں نے جبریل کے وحی کی جگہ پر جبریل کے وحی کے بجائے انہوں نے جبریل بھی لاتا ہے لیکن حضرت اسرافیل کو بھی. جیسے کہ 2-2.5 سال فترۃ الوحی کا زمانہ آیا، جبریل نہیں آئے، حضرت پریشان تھے. اس دوران کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے تھے حضرت کے پاس، سمجھے. یہ 7 قسمیں حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، جو میں نے آپ کو بتا دی. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 4 ہیں، سمجھے. الکلام من وراء حجاب، الالقاء فی القلب، اور الہام یا منام، سمجھے. الہام یا منام، خواب والا. یہ 4 قسمیں. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والاولی عندی ان یختصر علی النص، مجھے یہ پسند ہے کہ نص پر اکتفا کیا جائے. اور نص میں 3 چیزیں ہیں. ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا، اللہ دل میں ڈال دے، او من وراء حجاب، یا وراء الحجاب گفتگو کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیج دے جا کر کے وہ بات بتا دے. والاولی عندی ان یختصر علی النص، نص پر اکتفا کیا جائے. اور نص یہی 3 ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا.
ہو گیا؟ وحی کے 7 معنی لغوی اور وحی کی اصطلاحی تعریف، الفرق بین الالہام و بین الوحی، اور پھر الہام النبی، الہام غیر نبی میں 4 طریقے سے فرق، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اقسام الوحی، وحی کی 7 قسمیں، یا یہ کہ 4 قسمیں یا 3 قسمیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا مولانا۔ ہو گیا مولانا؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا کس طرح رسول پاک کی طرف ہو گئی، اس کی عظمت کو ظاہر کرا۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کس طرح۔ رسول اللہ، رسول اور نبی، بعض نے کہا کہ دونوں کے دونوں ایک ہیں، بینہما ترادف، لیکن صحیح یہ ہے کہ بینہما تغایر، ان کے درمیان میں فرق ہے، اس لیے کہ قرآن نے عطف کی صورت میں بیان کیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہو گیا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، رسول اور نبی کا عطف ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، اور رسول وہ ہے کہ جس کو شریعت جدیدہ اور کتاب جدید دی گئی ہوں۔ رسول وہ ہے کہ جس کو شریعت جدیدہ اور کتاب جدید دی گئی ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا الرسول اخص مطلقاً والنبی هو اعم مطلقاً، نبی میں چاہے شریعت جدیدہ ہو یا نہ ہو، یہ عام مطلق ہے۔ رسول وہ ہے کہ نئی کتاب اور نئی شریعت اس کو مل گئی ہوں۔ لیکن اس پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان حضرات کو جدید شریعت نہیں ملی تھی، پھر بھی یوسف کو رسول کہا گیا اور حضرت اسماعیل کو بھی رسول کہا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، یہ شرط عظیم ہے، یہ ساری عبارتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جدید شریعت نہیں ملی تھی۔ سمجھتا ہے؟ علماء مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نئی شریعت، نئی کتاب یا کسی خاص قوم کی رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ رسول میں ایک شرط یہ بھی لگا دی، کسی خاص قوم کی رہنمائی کے لیے، کافروں کے، کوئی خاص قوم کافروں کے، ان کے لیے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنو جرہم سے آپ نے شادی بھی کی اور انہی کے ساتھ آپ رہے، بنو جرہم یہ خاص قوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر والوں کے لیے، سمجھتا، یہ شرط انہوں نے لگائے تو پھر جان چھوٹ گئی، سمجھے؟ نئی شریعت، نئی کتاب نہ ہو یا خاص کسی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو اس میں پھر اسماعیل علیہ السلام اور اس حضرت یوسف علیہ السلام ان کا سلسلہ نکل گیا۔ خلاصہ یہ نکلا النبی اعم مطلقاً اور والرسول ہوا اخص۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صرف انسانوں سے ہوتا ہے، رسول عام ہے، چاہے انسانوں سے یا فرشتہ سے ہوں، تو اس وقت اجتماع عموم خصوص موجہن کی نسبت ہوگی، سمجھتا ہے؟ نبی صرف انسان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے حضرت اقدس علامہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نبی کی تعریف نکالی ہمارے بعد والے دوستوں نے، اس لیے کہ النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق، اور انسان اور بشر اور آدمی تینوں ایک ہے، انسان، بشر اور آدمی ایک ہے۔ اور وہ جو نور والے میں مسئلہ پھنس گیا، تو بھائی علامہ احمد رضا خان کی کتابیں تو بھری ہوئی ہے، النبی انسان، پیارے محمد تو نبی ہے، اور انسان، النبی انسان، اس لیے جدید ایڈیشنوں میں انہوں نے کمال کیا کہ نکال دیے۔ جیسے مولانا مودودی نے بڑا گند وہ کیا تھا، سمجھے، بہت گند صحابہ اور انبیاء کے خلاف، لیکن مودودیوں نے دیکھا کہ یہ سیلاب لے کر کے ہمیں ڈوبے گا، اس لیے انہوں نے پرانے ایڈیشنوں سے سب کچھ نکال دیا۔ اچھی بات ہے، نکالے تو پھر جھگڑا ہی نہیں رہے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولو، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ جب دبر نہ ہو تو جلاب پھر کہاں سے لگے گا؟ دبر ہی نہ ہو تو پھر اس حال کہاں سے؟ جھگڑا تو اسی گند پر ہے، اور اس گند کو اپنے کنویں سے نکال دیا تو کنواں پاک ہو گیا، تو اچھی بات ہے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس لیے موجودہ جو جماعت اسلامی ہے، بولو، موجودہ جماعت اسلامی، یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے،
یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، مذہب کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے ہمارے لیے کیا کیا وہ کیا۔ باقی مولانا کی تحریریں بہت معلومات بھی ان میں ہے، سمجھے، معلومات ہے خوب، قلم غضب کا اس کا قلم ہے، سمجھے۔ علامہ محمد رضا بجنوری، اللہ انور شاہ کشمیری کے داماد نے لکھا ہے کہ واقعتاً، اور میں خود بھی ہم ان کی تصنیفات پڑھتے رہتے ہیں، خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر، جو اچھی باتیں لے لو، بری باتوں کو چھوڑ دو۔ تو بری باتیں جب نکالی تو نکالی، اچھی بات ہے۔ علامہ محمد رضا خان سے خوب استفادہ کرتے، سمجھے۔ اس نے جو در مختار پر جو لکھا وہ پڑھنے کی چیز ہے، سمجھے بھائی۔ اب تو وہی ہے کہ دبئی وغیرہ سے 20-30 جلدوں میں چھپی، سمجھے۔ جد الممتار، کیا نام ہے؟ جد الممتار، بہت زبردست چیز۔ آدمی غضب کا آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، اور بہت کام کیا۔ اس لیے انسائکلوپیڈیا نے لکھا کہ اگر یہ پٹھانی ذہن اس کا نہ ہوتا تو یہ تو تھا امام، آدمی ذہین تھا، بہت پٹھانی ذہن تھا، بڑیچ تھا، وفی روایت اخرى آفریدی تھا۔ اور ظاہر ہے کہ پٹھان جیسے بھی جوش میں آ جائے پھر نہ خدا اس کو یاد رہتا ہے نہ رسول۔ کبھی بھی پٹھان جب جوش میں آ گیا نا، سمجھے، لڑائی ہو گئی کہ پٹھان بڑے بڑے بزرگ ہوتے پٹھانوں میں، وہ کسی نے پنجابی نے کہا کہ نہیں، پٹھان کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کیا بکواس کرتے، پٹھانوں میں بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے، انہوں نے کہا پٹھان کبھی بزرگ نہیں بنے گا۔ کب بکواس کرتے، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، جنگل میں ایک ایسا ولی اللہ ہے، پٹھان ہے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا۔ آدم کا ایمانی کیفیت بدل جاتی۔ کہو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارے پٹھان بزرگ کو۔ گئے جی، سلام علیکم علیہ السلام، سنگا علی جوڑی تبھی تو نہ خدا ہے، اللہ پاک کے شان دیکھنا، سمجھے، اللہ پاک کے شان۔ خان صاحب دل تسکی، کہا بس اللہ اللہ کہوں، خلق سے، مخلوق سے، گندگیوں سے، غیبتوں سے جدا ہو کر کے یہاں اکیلا آیا ہوں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں یکسوئی کے ساتھ، سمجھے۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کہا کوئی ہتھیار متیار آپ کے پاس ہو، یہاں درندے ہوتے، چیتے ہوتے، شیر ہوتے، بھیڑیا ہوتے؟ کہا نہیں، ہتھیار کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے۔ کہا انسان ہے، سمجھے، انسان کوئی ڈر؟ کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم نہیں ڈرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا احسان۔ اس نے کہا کیسے اللہ کے احسان والے تو پوری دنیا گزرے ہیں، لیکن پھر بھی ہتھیار لے کر کے 4-4 5-5 آدمی ایک ساتھ جنگلوں میں، ایک تو آدمی جاتا بھی نہیں ہے، تم کیسے اللہ کے احسان آئے سمجھ؟ چیتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے درندے ہوتے ہیں، تم کیا کریں گے؟ پٹھان کو غصہ ہے، اس نے کہا چیتا سے ڈر آتا ہے ہم کو، شیر سے ہم کو ڈرتا، خوچا ہم خدا سے بھی نہیں ڈرتا، سمجھے بھی نہیں۔ خوچا ہم کیا کرتے ہیں؟ خوچا ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بھی نہیں ڈرتا، تم ہم کو شیر سے، چیتے سے ڈراتا۔ تو دیکھیے بزرگی، 100 سال کی بزرگی پہ 1 منٹ میں پانی پھیر دیا، 1 منٹ کے اندر اس نے 100 سال کی بزرگی کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ ہاں بولنگو بات ہی سنیں، تو اس طریقے پر ہوتا رہتا۔ کیا بات آپ سے عرض کر رہا تھا؟ انسان، نبی بے معنی کہ انسان ہوتا ہے، رسول انسان اور فرشتے دونوں سے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، رسول من الملائکہ بھی ہوتا ہے ومن الناس۔ اب اس اعتبار سے پھر ان میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی، رسول بھی ہو اور نبی بھی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ، ان پر نبی اور رسول دونوں کا اطلاق ہے۔ ہمارے رسول محمد، لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، اور نبی بھی ہے، رسول اور نبی دونوں ہوں، سمجھتا ہے؟ صرف نبی ہو، رسول نہ ہو، نئی شریعت اس کو نہ ملی ہو، زکریا علیہ السلام، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ نبی ہے، رسول نہیں، نئی کتاب، نئی شریعت یہ ان کے پاس تھی نہیں، سابق انبیاء کی شریعتوں پر۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے لیکن رسول نہیں ہے، رسول ہو لیکن نبی نہ ہو، حضرت اقدس مولانا دامت برکات جبریل علیہ السلام دامت برکاتہم العالیہ۔ رسول اور نبی دونوں، جیسے پیارے محمد اور ابراہیم علیہ السلام، صرف نبی ہو، رسول نہ ہو، زکریا علیہ السلام، رسول ہو اور انسان ہی نہ ہو، سمجھے بھائی، رسول ہو نبی نہ ہو، حضرت اقدس مولانا جبریل علیہ السلام۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں، ہمارے محبوب۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر قوی کر دیا، ایک سمجھ میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا۔ سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا۔ من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد، وہ سمجھ میں نہیں ہے؟ حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد۔ لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس، سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا۔ یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے علی سے رکھے۔ تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو، سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی، تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی؟ مولا اللہ، اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین، سمجھ شروع میں ہے کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تو سارے مومن ولی اور مولا ہے۔ تو مولا منظور، سمجھے؟ مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کہ تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے، تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید۔ ساری کتابیں حنفی کی خلاف، حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بولو حنفی کنگلے، تقلید تو سب کے شرک ہے، حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے، وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے۔ شافعی کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عرب لوگ ہیں۔ حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے، اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی۔ مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے، سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے۔ یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، سمجھے؟ اچھا کیا ہمارے حضرت نے، سمجھے؟ سنی غریب سارے رو رہے ہیں،
کہ حضرت نے نام بھی بڑا کام بھی بڑا، سمجھے؟ مولا علی، بولو کیا ہے؟ مولا علی. اور ابھی کسی داڑھی منڈے سے جا کر کے بیعت بھی کر دی. داڑھی منڈے، ہم تو پنجتنی ہے، مولانا بھی پنجتنی ہے. وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی. اب پتہ نہیں وہ پگڑی ہے یا کسی عورت کا شلوار ہے، سمجھے بھی نہیں، گلابی رنگ کے، سمجھے؟ اور اس کے ہاتھ چوم رہے، اس کا احترام کر رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا کیا؟ یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اذا مدح الفاسق غضب الرب. جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی. یہ اخبار جنگ نہیں، حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. اذا مدح الفاسق غضب الرب. سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے ہیں آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، $1 مت ڈالر وما ادراک مت ڈالر، سمجھ رہی میں کہ ڈالر ہی ڈالر، سمجھتے ہیں؟ ہے مولوی صاحب ہے. خیر بڑے لوگ ہیں آپ لوگ. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. وقول اللہ ایک یہ ہے کہ فیہ خبر مقدم، وفیہ اس باب کے اندر قول اللہ عز وجل، اللہ کا قول ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ہو گیا، یہ مبتدا مؤخر ہوگا اور فیہ خبر مقدم ثابت قائن. دوسرا یہ وقول اللہ عز وجل مما یتعلق بهذا الباب. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک، آیت پوری کرنے کے بعد کہو گے مما یتعلق بهذا الباب. اللہ کا یہ قول یہ بھی اسی بدء الوحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مما یتعلق بهذا الباب، اب قول اللہ بنے گا مبتدا، مما یتعلق بهذا الباب یہ اس کے لیے خبر بنے گا. ہاں ہو گیا مولانا، اللہ کے لیے ہو گیا مسئلہ. اب آ جاؤ ترجمہ. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کی وضاحت میں نے کر دی. اب ترجمہ اور وحی کی اقسام بتائے، لغوی اور یہ وحی میں الہام میں ان میں فرق بھی بتائے، یہ ساری چیزیں. اب مسئلہ آ جاؤ مولانا. ترجمۃ الباب کا مقصد میں نے آپ کو بتایا اظہار و عظمت الوحی، سب سے بہترین یہی ہے، شیخ الہند کا مسئلہ یہ. اب آپ آ جاؤ ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے. احادیث اس ترجمۃ الباب کے تحت 5 حدیثیں ہیں مولانا. کتاب الایمان تک 5 حدیثیں ہیں. آخری حدیث بہت لمبی ہے، 2 صفحات کی. یہ 5 حدیثوں میں سے صرف تیسری حدیث کے اندر ٹیٹ رہنا، تیسری حدیث کے اندر صرف ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت پائی جاتی ہے، باقی کسی میں نہیں پائی جاتی. دیکھو یہاں تیسری حدیث آپ کو مل جائے گی. انا عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. اللہ کے لیے مل گیا. اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی کیفیت جو نبی سے شروع ہو گئی وہ رؤیا صالحہ. اول ما بدی به رسول اللہ، بدایت وحی کا ذکر، ابتدائی وحی کا ذکر صرف اس تیسری حدیث میں ہے صراحتاً. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. تو فکیف مطابقت الاحادیث بترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ 5 حدیثوں کی مطابقت سوائے تیسری حدیث کے تم کس طریقہ پر اس کو جوڑو گے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے. سمجھتا ہے؟ پہلی بات سمجھو، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں گے بابن. اب جواب عرض کر رہا ہوں. بابن، اس کے بعد نکلے گا بابن فی الحدیث فی حدیث الرسول. بولو بابن فی حدیث الرسول کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ بابن فی الحدیث تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ باب اصل حدیث رسول میں ہے، باقی چیزیں وہ ضمناً اور تبعاً ہے حدیث رسول. اور یہ 5 کے 5 احادیث رسول ہے، فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو. بابن فی الحدیث یعنی فی حدیث الرسول. اور الاحادیث الخمسۃ کلھا من احادیث الرسول، یہ حدیث رسول ہے. یہ جب کہ باب کے بعد کیا نکالا؟ بولو حدیث. ایک دوسرا جواب یہ ہے 15-16 اصول میں کل میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کیا بتایا؟ کہ بسا اوقات
یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت سارے احادیث ترجمۃ الباب سے جڑ جائے، ان میں سے ایک اگر جڑ جائے دوسرے معمولی اللہ آپ کا بھلا کرے مطابقت سے ان کو ذکر کیا جاتا، تو ان میں سے اصل جو تیسری حدیث ہے وہ بدء الوحی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، لہذا باقی کو ایسے نقل کر دی، ہو گیا۔ لہذا باب ترجمۃ الباب کے تحت ہر حدیث کا مستقل اس کی مطابقت ترجمۃ الباب کے ساتھ ضروری نہیں ہے، جب تیسری کی مطابقت مل گئی فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، سمجھے؟ لہذا ترجمۃ الباب کے ساتھ ہر حدیث کی مطابقت ثابت کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بدء الوحی کی جو اضافت، شاہ ولی اللہ کا جواب ہے، بدء الوحی کی جو اضافت وحی کی طرف بدء کی، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اضافت بیانیہ میں یہ ہوتا ہے مضاف الیہ مضاف کا بیان ہوتا ہے، بولو آپ نے پڑھا ہے خاتم فضۃ، یعنی خاتم هو الفضۃ، یہ خاتم کس قسم، فضہ ہی تو ہے، مضاف الیہ مضاف کا بیان ہے۔ اب یہاں پر بابٌ کیف کان بدء الوحی، کیف کان البدء، یہ بدء کیا ہے، هو الوحی، بولو بدء سے وہی مراد ہے، مضاف سے وہی مراد ہے، تو اب معنی ہوگا بابٌ کیف کان الوحی الی رسول اللہ، بابٌ کیف کان الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں وحی کا ذکر تمام حدیث میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہے۔ یہ وحی کو مضاف الیہ کو ہم نے بیان بنا دیا مضاف کا، اور وہی مراد ہے۔ خاتم فضۃ، خاتم هو الفضۃ، کیف کان البدء، بدء یہ بدء کیا ہے، هو الوحی، هو الوحی، وحی، سمجھے؟ اور یہ سارے کے سارے وہی تو ہے، وہی ہی تو ہے، وہی ہے یہ سارے حدیثیں۔ چوتھا مسئلہ حضرت اقدس کا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، کوئی ہیرو خیرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابٌ کیف کان بدء الوحی، یہ کیف اظہار کے لیے، اظہار عظمت وحی ہے، اظہار عظمت وحی ہے، اور یہ ترجمۃ الباب میں آگے حدیثوں میں بھی اس کا اظہار ہے۔ کیف کان بدء الوحی، مقصود باب وہ ہے اظہار عظمت وحی ہے، اظہار عظمت وحی ہے، اظہار عظمت وحی۔ علامہ انور شاہ کشمیری، پانچویں بات عرض کر رہا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتا ہے کہ یہ بدء وجود کے معنی میں ہے، یہ بدء کس کے معنی میں؟ وجود کے، جیسے آپ کو بتایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کر دیا اسی طرح ہم واپس اس کو لوٹائیں گے، زندہ کریں گے۔ بدانا کا معنی اوجدنا، جو ہم نے اس کو وجود دیا، تو البدایت بمعنی، تو پھر لفظ بدایت کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ اب وجود وحی کو ظاہر کر رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ہو گیا مولانا؟ ہو گیا؟ اس کے بعد آ جاؤں، یہ میں نے مطابقت آپ سے عرض کر دی، اور ویسے بھی انشاءاللہ پھر الگ الگ ہر حدیث کو ہم پڑھیں گے روزانہ، اس کی مطابقت انشاءاللہ ترجمۃ الباب سے میں الگ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس وقت مختصر یہ چیزیں یہ ہو گئی کہ اللہ آپ کو مطابقت ہو احادیث الخمسۃ بھی ترجمۃ الباب ہے، یہ میں نے تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کی۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس آیت کی مطابقت کس طرح؟ بالکل واضح ہے آیت کی۔ اس لیے دیکھو مولانا، میں مکہ مارتا ہوں وہ معمولی مکہ ہوگا، پٹھان مکہ مارے گا وہ عظیم مکہ ہوگا۔ میں مکہ مارتا ہوں، بنگالی، برمی، بروہی، بلوچ اتنے سے ہاتھ ہوتے، بطخ کے پاؤں کے جیسے، سمجھے؟ بطخ جتنے، ہاں بلوچوں میں بعض اللہ نے پیدا کیے، اٹھ اٹھ، اللہ 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 اکبر، اللہ نے ایسے بھی بلوچ پیدا کیے، سمجھ رہی؟ پٹھان ہے کوئی؟ وہ پتہ نہیں موقوف علیہ میں یا دوسرے میں، وہ ایک دو پٹھان ہیں سبحان اللہ اٹھ بھی نہیں سکتے، سمجھے بھی جان؟ میں حیران ہوتا کہ بیت الخلاء جاتے کس طرح، سمجھے بھی؟ اس دروازے سے کیسے یہ اندر جاتے، سمجھے؟ خیر، مولوی منظور کا مکہ الگ ہوگا پٹھان کا، اور طاقتور آدمی کا مکہ الگ ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب وحی کی نسبت، ایحا کی نسبت اللہ کی طرف ہے، انا اوحینا الیک،
بولو، انا اوحینا الیک وحیا عظیما، عظیم قسم کی وحی ہم نے کی. عظیم اللہ عظیم جبریل کے ذریعے سے، عظیم اللہ عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم وحی عظیم محمد کے پاس بھیج رہا. ہاں ملنگو، عظیم اللہ عظیم قرآن، عظیم اللہ عظیم قرآن عظیم جبریل عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اظہار العظمت تو ہو گیا نا آیت کے اندر. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے مولانا. پھر مسئلہ یہ بھی ذرا سمجھ لینا، خالی ذہن کو کہو گے زید قائم، جو زید کے قیام کا انکار کہے گا ان کو کہو گے ان زیدن قائم، جو اس سے زیادہ سخت کہے ان زیدن لقائم، اس سے زیادہ سخت ہے ان زیدن هو القائم، اس سے زیادہ سخت ہے واللہ ان زیدن هو القائم. سمجھتا ہے؟ تو کیا وہی کہ میرے نبی منکر تھے؟ تو انا لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان تاکید. تو اصل مسئلہ یہ ہے، کعب بن اشرف نے اور فخاص بن عزورہ، کعب بن اشرف اور فخاص بن عزورہ یا یہود نے، ان لوگوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے سمجھایا تھا مسلم، ان کو مشرکین کو بتایا کہ تم اس طرح یہ وہی کے منکر تھے، اس طرح تم سوال کرو. یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہود جو سائلین تھے جنہوں نے مشرکین کو پٹی پڑھائی تھی وہ منکر وہی تھے، اس وجہ سے تاکید لائے. ہو گیا؟ باقی جو مخاطبین جو مومنین ہیں وہ منکر نہیں تھے. یہ ہو گیا. اب مسئلہ ہے مولانا سارے انبیاء کو چھوڑ کر کے نوح علیہ السلام، آپ کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. داچش دیکھنا. تو پہلی بات سمجھو، مفسرین کہتے ہیں کہ انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء کی 3 جماعتیں ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء کی 3 جماعتیں. ایک جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان کا کام احکام شریعہ کو بیان کرو، توحید بیان کرو، عقائد بیان کرو، ایمانیات بیان کرو. کوئی مانے نہ مانے کوئی پرواہ نہیں. مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے جہنم میں. باقی کوئی اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. یہ ہے جی، یہ پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک. دوسری جماعت ہے نوح علیہ السلام سے لے کر الی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اس میں ہزاروں انبیاء ہے. سمجھے؟ موسیٰ اس سے نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الغفار. سمجھے؟ عبد الغفار نام تھا. روتے زیادہ تھے تو نوح نوحن. تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے الی سیدنا موسیٰ، ان کا کام یہ ہے کہ عقائد، ایمانیات، توحید، احکام شریعہ بیان کریں گے. مانو نہیں مانو گے تو تم بے ایمان ہو، غلط کر رہے ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، غلط کر رہے ہو. یہ زبانی جہاد کریں گے. جہاد باللسان ہے، جہاد بالسنان، تیر سے تلوار سے جہاد نہیں ہے. جہاد یہاں سے شروع ہو گیا، لیکن جہاد باللسان. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے تا الی سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، ان کا کام احکام شریعہ کو بیان کرنا اور عقائد کو بیان کرنا. مانو نہیں مت غلط کر رہے ہو. سمجھے؟ جہاد باللسان بھی کریں گے. اگر ٹھیک نہیں ہوتے ہو اس سے زبان سے تو پھر تلوار تمہارے خلاف. تم اپنے کفر کی پرچار کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے. جیسے کہ چوہا اپنے بلوں میں گھستا ہے اسی طرح گھسو. اس لیے عیسائیوں کے گرجاگھر پاکستان میں بنے اجازت ہے، یہودیوں کے بنے، لیکن مذہب کے باہر پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ریاست صرف ریاست اسلامی ہوگی. ریاست نصرانیہ، ریاست یہودیہ، ریاست رافضیہ یہ نہیں ہوگی. اسلام کا قانون یہی. چوہا بل میں ہو آدمی پریشان نہیں ہوتا، بل سے نکل کر آپ کے گھر پہ آ جائے پھر اس کو مارنا ہے. سانپ زمین میں کہیں گھسا ہوا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے گھر میں آئے گا اس کو ماریں گے. سمجھے؟ ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ نہیں ہوگی. یہ بھی عام کافروں کا مسئلہ ہے. عام کافر اہل کتاب کے. مرتد تو واجب القتل ہے، قادیانی تو ہے مرتد. خیال کر لینا. عام کافروں کا اہل کتاب کا مسئلہ الگ ہے. بخاری جلد اول کے اندر آپ پڑھیں گے حضرت عمر دیگر صحابہ ان کے گرجا گھروں میں گئے، عیسائیوں کی عبادت خانوں میں گئے، یہ گئے، لیکن پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے لیے ہو گیا. اب معلوم یہ ہو گیا کہ جہاد کا سلسلہ کس سے شروع ہوا ہے؟
نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جہاد باللسان، یہ اللہ کو جہاد باللسان اور جہاد بالسنان یہ شروع ہو گیا۔ اب پہلی جماعت ہماری تبلیغ والوں کی، دوسری جماعت وہ جمعیت علماء اسلام، تیسری جماعت ملا عمر اور شیخ اسامہ۔ سمجھتا ہے بات صاف سی ہے مل صاحب، تیسری جماعت ان کی۔ ایک یہ مسئلہ، ایک تقسیم مفسرین نے سوا لاکھ انبیاء کو اس طرح تقسیم کی ہے۔ دوسرا یہ ہے انبیاء علیہ السلام وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ انبیاء سارے کے سارے عظیم ہے، اولو العزم ہے، لیکن اصطلاحی طور پر یہ وصف خاص اولو العزم ان انبیاء کے لیے جن کا بیان اس آیت میں ہے۔ اس لیے جہاں محمد رسول اللہ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو نبی کو تسلی دی جاتی ہے انہی لوگوں سے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ لغوی اعتبار سے سارے انبیاء اولو العزم ہیں، سارے صحابہ اشداء ہے، کافروں کے لیے سخت، سارے صحابہ ارحم رحماء ہے، لیکن ارحم امتی اس وصف کی خصوصیت جو جسم کامل وہ ابو بکر میں، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ سارے صحابہ سخت ہیں کافروں کے خلاف، لیکن واشدہم فی امر اللہ عمر۔ سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن وصف کی خصوصیت ایک کے ساتھ واصدقہم حیاء عثمان، حیا کے اعتبار سارے باحیا سچے ہیں، لیکن واصدقہم حیاء عثمان۔ سارے عالم ہیں، ابو بکر غضب کا عالم ہے نبی کے بعد، اور عمر بھی، لیکن یہ کہ فیصلے وَأَقْضَاهُمْ علی چٹکیوں میں فیصلہ کرتا۔ سمجھتا ہے؟ تو اب اولو العزم تو سارے انبیاء ہیں، لیکن اصل اولو العزم کا لقب مفسرین کے، جمہور مفسرین اور تحقیق یہی ہے کہ یہی انبیاء جو اس آیت میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ ہو گیا۔ اور اصل مجاہد جو جس نے جہاد کی، جالوت کو جس نے مارا، وہ آتینا داؤد زبور، اس کو الگ کر دیا، اس کے لیے الگ جملہ، سمجھیں۔ اور اصل مجاہد جس نے جذباتی تھا، وہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اسی آیت میں آگے۔ سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اب ہو گیا، اب سمجھو، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا وَحْيَ الرِّسَالَةِ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ بِوَحْيِ الرِّسَالَةِ۔ وحی رسالت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، ایک تشبیہ یہ ہے، پہلے والے نبی گزرے ہیں، رسالت عامہ جس کا ساری دنیا تباہ ہوگی، صرف اس کی قوم اس وقت پوری دنیا میں نوح علیہ السلام کی تھی، رسالت عامہ۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وحی الرسالت کما اوحینا الی نوح بوحی الرسالت۔ لہذا التشبیہ فی الرسالت، بولو التشبیہ فی الرسالت العامت، بولو التشبیہ فی الرسالت العامت۔ اللہ کے لیے ہو گیا۔ انا اوحینا الیک وحیا جہادیا کما اوحینا الی نوح بوحی جہادی۔ جہادی وحی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہیں سے سارا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس جہادی وحی کو اس سے تعبیر کرو، انا اوحینا الیک وحیا توزا بہ کما اوذی نوح علیہ السلام۔ آپ کو بھی ایسی تکلیفیں ملیں گی جیسے نوح علیہ السلام کو۔ التشبیہ فی الاذى، بولو التشبیہ فی الاذى و فی الاذى، اذى میں پہلے رسالت عامہ میں تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا انا اوحینا الیک وحیا توزا بہ کما اوذی نوح علیہ السلام، کما اوحینا الی نوح بوحی اوذی بہ۔ اس وحی کی پاداش میں ان کو تکلیف ہو گئی۔ تیسرا کہتے ہیں کہ کیوں محمد بیک وقت ایک کتاب نہیں لاتا، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت، 10 چیزیں ایسے لائے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بیک وقت اس نے تورات لایا۔ تو اب ہوگا انا اوحینا الیک وحیا تدریجیا کما اوحینا الی ہؤلاء الانبیاء بوحی تدریجی۔ ان سب کو 13 نبی ہے، ان سب کو تم نبی مانتے ہو، ان سب کے طرف وحی تدریجی ہوئی ہے، تو میرے طرف وحی تدریجی ہوئی تو مرچ لگ رہی ہے تمہیں، ان کو تو تم بھی مانتے ہو نا۔
اب تشبیہ فی التدریج ہے، بولو تشبیہ فی التدریج ہے۔ انا اوحینا الیک وحیا تدریجیا کما اوحینا الی ہؤلاء الانبیاء کما اوحینا الی ہؤلاء الانبیاء المذکورۃ فی ہذہ الآیۃ بوحی تدریجی، جیسے کہ وحی تدریجی کی طرف ہوئی۔ انا اوحینا الیک وحیا عظیما انا اوحینا الیک وحیا عظیما کما اوحینا الی ہؤلاء بوحی عظیم، یہ عظیم وحی بھی عظیم، آپ پر بھی وحی، آپ بھی عظیم، میں بھی عظیم، جبریل بھی عظیم، یہ وہی پہلے والا التشبیہ فی العظمت، بولو التشبیہ، بولو التشبیہ فی العظمت۔ اب عظمت میں ارے کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا۔ انا اوحینا الیک وحیا تشریعیا کما اوحینا الی ہؤلاء بوحی تشریعی، کچھ وہی تکوینیات کے ہوتا ہے، یہ وہی تشریح ہے، حضرت خضر دیگر بہت سے لوگوں کی کچھ وہی تکوینیات ہے، یہ وہی تکوینیات نہیں ہے، وہی تشریح ہے۔ انا اوحینا الیک وحیا تشریعیا کما اوحینا الی ہؤلاء بوحی تشریعی۔ ہو گیا؟ اس لیے اس آیت کا انتخاب ہے، اس لیے اس آیت کا، اور یہ اولو العزم انبیاء ہے یہ سارے کے سارے۔ ایھا الکفار والمعترضون، تم ان کو مانتے ہو، ان کی طرف وحی تدریجی ہوئی ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں؟ باقی یہ اشکال کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی دفعتاً واحدتاً ہے، تو موسیٰ پر کتاب تو دفعتاً آگے، لیکن وحی اس پر بھی تدریجاً ہوتی رہی۔ جب تک تورات نہیں آئی تھی اس سے پہلے وحی ہوتی تھی نہیں تھی؟ تورات تو بہت دیر سے ملی، چلہ کشی کے بعد تورات ملی آپ کو، لیکن اس سے پہلے وحی تو ہوتی تھی، وہ وحی تدریجی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یہ کلام اللہ کلام فرماتے تھے، یہ وحی ہے۔ اور کلمہ تفیل ہے، تفیل تکرار پر دلالت کرتا، تدریج پر دلالت کرتے، ساخوڑ بچے۔ تو مولانا مسئلہ ہو گیا، بابون بھی ہو گیا، کیفے بھی ہو گیا، کانا بھی ہو گیا، بدی بھی ہو گیا، وہی بھی ہو گیا، الی رسول اللہ بھی، ترجمۃ الباب کا مقصد بھی ہو گیا، آیت کی مطابقت بھی ہوگی، آیت کو کیوں نقل کیا۔ اس آیت کا انتخاب دو وجہ، انبیاء کی تقسیم یہ ہے کہ جہادی غیر جہادی، یا یہ کہ اولو العزم انبیاء، یہ اس آیت کا انتخاب کیوں ہوا۔ ترجمۃ الباب کا مقصد بھی آپ کو بتایا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔